اٹس اے ون لائنر. شی از ناٹ ڈوئنگ پالیٹکس. اور وہ خود کہہ چکی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی تقریر میں جس تقریر کے حصے میڈیا نے دکھائے مگر اس حصے کے اوپر غور نہیں کیا جس میں انہوں نے 15 منٹ لگا کے کہا کہ نہ قیادت نہ سیاست نہ لینا نہ دینا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اپنے خامد کا پیغام پہنچا رہی. یہ بات تو یہاں تک آ گئی. میں ان کے سوال کا جواب دے لوں. ساتھ آپ نے دوسرا جو آپ کا حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سی ایم صاحب ملے. آج بھی وہ ملے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ آیا. نہیں, ملاقات کے دوران جو ہے وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہوا اور وہ ہم تک پہنچا, سب تک پہنچا. اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, وہ اس لیے آیا کہ توشہ خانہ 2 کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایوری بڈی نوز. آپ اگر لیگل اوپینین لے لیں جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں, یہ تو ایک ایسا کیس تھا جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. خام خواہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا اور ہمیں امید تھی اور توقع تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے. تو وہ ہمیں انصاف ملا ہے, وہ کسی ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہے. ہمارے اہداف ہی یہ نہیں ہے. جو ہمارے اہداف ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کر چکے ہیں. جی پلیز. دیکھیں یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے, اس میں ان کے بچے, آپ کے بچے, میرے بچے, انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بتا دیتا ہوں کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں. وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے, تصویریں کھینچانے کے لیے, لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے. ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پلے نہیں ہے. میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں. جس دن, اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں, جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں, تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا. معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے, مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں میں معاف کرنا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے. بینیفیشریز ہیں یہ. سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی. اس میں تو کوئی کامن سینس ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیٹس ناٹ. ادھر سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے. میرے 2 سوال ہیں. جی پلیز. ایک سوال یہی ہے, مصدقہ اطلاعات ہے کہ ایک گروپ تیار ہو چکا ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی سے کوئی پنجاب پولیس پہ حملہ ہوگا, پھر وہاں سے رد عمل آئے گا, خون خرابہ ہوگا. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. یہ کس نے تیار کیا جی؟ رپورٹ مصدقہ اطلاعات ہے. نہیں, مصدقہ میں پتہ تو ہوگا کس. وہ تو آپ بتا رہے ہیں کون دیتے اطلاعات. اچھا. ایک سوال یہ ہو گیا. اور دوسرا سوال میرا یہی ہے, جو محروم طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ اس وقت خواتین ہے, نہ آپ کے ساتھ اقلیت ہے, نہ آپ کے ساتھ خواجہ سرا ہے, تو اس کو کیوں محروم بتائیے؟ بڑا اچھا سوال ہے اور میں دونوں سوالوں کا پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, خواتین تو اس ساری جد و جہد کی صف اول کی مجاہدہ ہیں ساری. اور دیکھیں, خواتین کے بغیر تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے, اتنا بڑا احتجاج کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ شاید آج ان کی موجودگی نہیں ہے, مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو
3 میٹنگز ہوئیں جس کے اندر اس تحریک کے حوالے سے خان صاحب کے میسیجز ڈیلیور کیے گئے، اس میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھیں، بلکہ وہ جس میٹنگ کی بہت زیادہ گرج برس ہے اس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی ہماری خواتین رائٹ اینڈ لیفٹ پہ، آپ اگر اس فوٹیج پہ اگر آپ توجہ دیں تو موجود تھیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف تو خواتین کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی برابری کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تحریک انصاف سے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسجینڈر سے آپ نے بات کی، بالکل وی رسپیکٹ دیئر رائٹس اینڈ وی ہیو آلویز بن ریکگنائزنگ اٹ. اور وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر نظر آتے ہیں، ہمارے پنجاب میں، سندھ میں میں نے دیکھا، بلوچستان میں، اور اس احتجاج میں بھی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو کے پی کے دوست یہاں پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کا ان سے رابطہ ہوگا. آئی ایم شیور، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا، دیکھیں جو محروم طبقے ہیں، کوئی بھی تحریک ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. اٹ از بیسیکلی دیم کہ جن کے رائٹس کے حوالے سے ہم سب آگے جاتے ہیں، جن کے رائٹس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو وہ تو روح رواں ہے اس سارے اس کی. اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی، ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی گروپ تیار ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. آپ نے دیکھا، میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت سینچورس کے پاس پہنچے تھے 4 تاریخ کو، اور ایک افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی، ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور لوگ کے پی سے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، یہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کچھ ہو جائے. مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے کس ڈسپلن کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی انتشار کے، وہ ان کے درمیان سے گزر گئے. اور اس کے بعد ان کو راستہ دینا پڑا. محبت کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے بندوق سے. میرا خیال میں وہ جو جوان وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ اپنے آئینی حق کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور غیر مسلح ہیں، نہتے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ایک ویژول ہے نا، وہ ویژول پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ایکسپلین کرنے کے حوالے سے وہ ہر چیز اس میں سمو دی گئی. جس کو بہت تکلیف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی شرارت یا انتشار کریں گے، صرف اس کو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہماری تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ امن سے کیا، کسی انتشار سے نہ کیا. سو ہمارے لوگ اس حوالے سے چوکنا ہیں، انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایسے شرپسند شرارتی لوگ اگر آپ کے مجموعوں میں موجود ہوں تو فوری ان کو پکڑیں اور اٹھا کے باہر پھینکیں، اور جو بھی سیکورٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کے حوالے کریں. بالکل نہ ہم انتشار پسند کرتے ہیں اور نہ انتشار پیدا کرنے والوں کو پسند. سو وی آر ریڈی کہ ہم کسی بھی قسم کے فلیش آپریشن کو. ایسا مطالبہ کیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے کسی جیل میں منتقل کیا جائے. دیکھیں، اس وقت تک تو اس قسم کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت تو صرف مذاکرات اگر ان 3 اہداف کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس پہ حامی بھری گئی ہے. اس قسم کی کوئی ڈیٹیل یا کوئی شرائط کا مجموعہ ہماری طرف سے نہیں ہے. چیزیں جو ہیں، میں نے کہا نا کہ خان صاحب نے کہا یہ میری لڑائی نہیں ہے، قوم کی ہے. چیزیں ان کی ذات سے انہوں نے آگے رکھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی، اور جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ سے چھپا کے نہیں رکھا جائے گا. اگر ہم قوم کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں، نہ آپ سے دور رکھیں گے. آپ کہاں سے قافلے کو ریلیز کریں؟ دیکھیں جی، میں جھنگ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا قافلہ وہاں پہ موجود ہے، تیار ہے. اتنی فستائیت کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی قیادت کے علاوہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آئیڈینٹیفائی کر کے پارٹی کو دے گا. وہ ساری چیزیں ہمارے تمام ریجنز نے دے دی ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا قافلہ خود لیڈ کروں. مجھے پارٹی کے احکامات جو ہیں وہ آج تک کی ڈیٹ کے یہاں رکنے کے ہیں، اور مجھے جیسے ہی پارٹی سے مراد جو قیادت ہے وہ جیسے ہی ریلیز کرے گی، آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن. اس لیے یاد رکھیے گا کہ جھنگ وہ ضلع ہے
پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں، جس میں ووٹوں کا تناسب پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں. ہم نے ایک سیٹ نہیں لوز کی اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ آئے اور تمام لوگ روپوش تھے. صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی تصویر پہ لاکھوں ووٹ ڈلے ہیں. تو ہم تو مر رہے ہیں کہ وہاں جائیں، مگر یہ ذمہ داریاں یہ جو آپ سے یہ محبت کے تو 2 جملے کرنے ہوتے ہیں، میں نے آ کے اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آج تک یہاں پہ موجود ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن مائی سیلف.